بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج دوسرے دن کی دوسری نشست شروع ہو رہی ہے۔ ہم نے اختتام عام الحزن پر کیا تھا۔ حضرت خدیجہ جناب ابو طالب کے انتقال کے سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک چھوٹی سی بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ خیر اور شر کے معاملے میں شر میں سے خیر ایسے پیدا فرماتا ہے کہ انسان کے گمان میں نہیں ہوتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر مشہور کرنے کی حکمت عملی طے کی گئی تو اس کے فوری بعد اس کے جو بہت سے رد عمل آئے، اور ان میں جو ایک بات ہم نے عرض کی کہ اس کے نتیجے میں پورے جزیرۃ العرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پیغام پھیل گیا۔ اس کی ایک مثال چھوٹی سی حضرت طفیل دوسی کا اسلام ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ قبیلہ دوس کے شاعر تھے، سمجھدار تھے، اور باہر سے ظاہر ہے کہ قبیلہ دوس مکے سے باہر مقیم تھا، وہاں سے وہ حج کے موقع پہ آئے تھے یا کسی اور موقع پہ۔ انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخصیت موجود ہیں جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ ساحر ہیں، یا نعوذ باللہ ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ جو بات کہتے ہیں اس سے لوگ اثر انداز ہوتے ہیں، تو ان کی بات نہ سنی جائے۔ تو انہوں نے پہل اپنے کانوں میں کپڑے ٹھونس لیے کہ آپ کی آواز نہ کان میں پڑے۔ جب کچھ ہونا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ تو ایسے گزارا۔ یہ خود شاعر بھی تھے، ذہین اور فتین بھی تھے، سمجھدار آدمی تھے۔ جب کچھ وقت اس طرح گزارا تو سوچنے لگے کیا بیوقوفی ہے، میں ایک شاعر ہوں، میں سمجھدار آدمی ہوں، مجھے کلام کا بھی پتہ ہے، کلام کے حسن کا بھی پتہ ہے، اور بات اور معاملوں کو میں سمجھتا ہوں، تو میں کیوں کان میں انگلیاں ڈالے اور کپڑا ٹھونسے ہوئے پھر رہا ہوں؟ مجھے سننا چاہیے، میں فیصلہ کروں کیا ہے۔ اور سنا، اور سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اور آپ کو آ کے خود بتایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا، لیکن پھر یہ ارادہ یہ سوچ کے ختم کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسلام کا تعارف پیش کیا، قرآن کریم میں سے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تلاوت کی، اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اور نہ صرف یہ کہ مسلمان ہوئے، بلکہ اس کے بعد وہ اپنے قبیلے میں گئے اور یہ کہا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کیا کہ مجھے دعا فرمائے، میں اپنے قبیلے میں جا کے اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میری بات میں تاثیر ہو، لوگ سنیں۔ اور وہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے والد، ان کی اہلیہ اور بہت سے لوگ ان کی دعوت سے دائرہ اسلام میں آ گئے، اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سارے عمل میں ہجرت حبشہ بھی ہو چکی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، نتائج نہیں آئے وہ جو آنا چاہیے تھے، جو مقصود تھے۔ اور شعب ابی طالب سے باہر آ گئے، لیکن معاملہ جو کہ دور رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو مقصد تھا وہ ابھی حل نہیں ہو رہا، یا آپ کے سامنے کوئی صورت ایسی نظر نہیں آ رہی کہ اس کو روبہ عمل لا کے اپنا مقصد حاصل کیا جائے۔ ایک ریاست کی بھی شکل ہو اور ایک مرکز کی بھی شکل ہو جہاں سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی صحیح کی جا سکے، کوشش کی جا سکے۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے طائف کا سفر کیا ہے۔ طائف کا سفر، طائف مکے کے قریب ترین سب سے سرسبز و شاداب آبادی ہے۔ مکے کو وادی غیر ذی زرع کہا جاتا ہے، اور یہ پھل اور فصل اور سبزیوں ہر ایک کے لیے یہ مشہور جگہ ہے۔ پھل تو آج بھی طائف کے نام پر بکتا ہے، طائف کیا کہا جاتا ہے، یہ طائف کا پھل ہے، طائف کا انگور ہے اور فلاں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم 10 ہجری میں وہاں گئے ہیں، شوال یا ذیقات کی تاریخ ملتی ہے، اور صرف زید ابن حارثہ آپ کے ساتھ ہیں، کوئی بڑی شخصیت آپ کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں حالات سازگار نہیں ہیں، مطلب اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کیا پیش آ سکتا ہے۔ تو آپ نے صحابہ کو ساتھ نہیں لیا اپنے، کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو بہرحال صحابہ کرام موجود رہیں۔ قیادت کا یہی حسن ہے، اور قیادت کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود خطرات کے آگے رکھتا ہے، خطرات سے بچانے کے لیے پوری قوم کو اپنی تحفظ کے لیے جھونکتا نہیں ہے۔ تو
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت زید کے ساتھ آپ وہاں تشریف لے گئے ہیں، اور اس سفر میں آپ کو جو مشقت اور تکلیف آپ نے برداشت کیے وہ شاید زندگی کی سب سے بڑی تکلیف تھی۔ طائف میں 3 بڑے سردار تھے، عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ آپ تینوں کے پاس گئے ہیں، تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا بلکہ تینوں نے مذاق اڑایا۔ مذاق اڑانے کے بعد آپ کو کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے، جو کرنا ہے کر لو، اور پھر اس کے بعد اوباشوں کو اکسایا ہے کہ آپ پہ وہ حملہ کریں، آپ پہ سنگباری کریں، آپ پہ وہ آوازیں کسیں، اور اس قدر انہوں نے تشدد کیا ہے کہ آپ کی پنڈلیوں سے خون بہنے لگا ہے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے ہیں، اور تکلیف کے سبب آپ کو بار بار بیٹھنے کی حاجت ہوتی تھی۔ کسی کو پتھر مارے جائیں پیچھے سے تو وہ بیٹھتا نہیں ہے، چلتا ہے، دوڑتا ہے، آگے بھاگتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس سزا سے نکل جائے، اس ماحول سے۔ بیٹھنے کا تو کوئی سوال نہیں، پیچھے سے پتھر مارے کوئی بیٹھے گا تاکہ اور پتھر پڑے۔ آپ بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اس تشدد کے نتیجے میں اس قدر خون بہا ہے کہ آپ کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہیں رہا۔ خون جب ایک مقدار سے زیادہ بہہ جاتا ہے تو انسان پہ غنودگی اور ایک کمزوری کی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے۔ وہ کیفیت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ طاری ہوئی، اور یہ بھی بات ذہن میں ہمارے رہنی چاہیے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ طاری ہوئی ہے، کسی عام آدمی پہ نہیں، اس لیے کہ عمومی انسانی طاقت کے اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے زیادہ تھے، اور اس کا عام مظاہرہ مختلف مواقع پہ ہوا ہے۔ آپ نے خود بھی کئی بار زمان مبارک سے یہ بات کہی ہے کہ میں تم سے زیادہ مضبوط ہوں، اور جب لڑائی کا یا یہ کہ محنت کا یا مشقت کا موقع ہے، احد میں خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب میں خندق کھودنی ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہے، مسجد نبوی کی تعمیر ہے، یا کوئی اور سفر ہے، آپ نے پوری مشقتیں صحابہ کے ساتھ کی ہیں۔ خندق میں تو یہ ہوا ہے کہ جب صحابہ کرام کہیں عاجز آ جاتے تھے، کوئی چٹان آ جاتی تھی اور چٹان ان سے کھدتی نہیں تھی، ٹوٹتی نہیں تھی، تو آپ کو بلاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ جو بھی پھاوڑا تھا، گیتی تھی، وہ چلاتے تھے تو وہ ٹوٹتا تھا۔ اس کیفیت میں آپ اتنے زخمی ہوئے ہیں، اس قدر آپ کا خون بہا ہے کہ ضعف اور کمزوری کی وجہ سے آپ بیٹھنے پر مجبور ہوئے، اس قدر تشدد آپ نے برداشت کیا۔ جوتوں میں کہتے ہیں نالین میں خون جم گیا، 2-4 بوند خون جمتی ہے، یا اس کو جمنا کہیں گے، کتنا خون بہا ہوگا کہ وہ نالین مبارک میں جم گیا۔ اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، سر بھی زخمی ہوا، جسم بھی زخمی ہوا، اور بالآخر آپ نے عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے باغ میں پناہ لی ہے، اور اس وقت آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اپنی تدبیر کی کمی کی شکایت کرتا ہوں، کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، لوگوں کے نظر میں اپنی ذات کی بے توقیری کی شکایت کرتا ہوں، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اے تو عاجزوں اور کمزوروں کا مالک اور رب ہے، میرا بھی مالک اور رب تو ہی ہے، اگر تو مجھے کسی غضبناک دوست کے سپرد، دشمن کے سپرد کرے گا یا کسی دوست کے سپرد کرے گا، تیری مرضی، جس کو آپ نے میرے امور کا مالک بنایا ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہ ہو تو سارے مصائب اور ساری تکلیفیں ہیں، چاہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ تیری عافیت میرے لیے بہت زیادہ وسیع ہے، میں تیرے ذات مبارک کے نور کی پناہ لیتا ہوں جس سے تمام تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں۔ مجھے بس اس بات سے پناہ چاہیے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل فرما، مجھے صرف تیری رضا اور خوشنودی چاہیے، اور تیری مدد کے بغیر نہ ہم کسی برائی سے بچ سکتے ہیں نہ کوئی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے چہرے پر جو اس وقت پریشانی کے اثرات ہوں گے وہ دیکھ کے عتبہ اور شیبہ نے اپنے غلام عداس کو آپ کے پاس بھیجا، اس نے کچھ انگور ایک طبق میں رکھ کے پیش کیے، آپ نے اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا، اس نے بسم اللہ سنی تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ کسی سے یہ جملہ نہیں سنا۔ حضور نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں نینوا کا رہنے والا ہوں، عیسائی ہوں۔ حضور نے فرمایا تم مرد صالح حضرت یونس کی بستی کے رہنے والے ہو؟
اس نے پھر حیرت ہوئی، ظاہر ہے کہ وہاں لوگ تو واقف نہیں تھے، آپ واقف تھے قرآن کے ذریعے، کہ آپ کیسے یونس کو جانتے ہیں؟ کہ وہ بھی بھائی تھے میرے، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ تو اداس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ حضور نے بتایا میرا نام محمد ہے۔ اداس فوراً بولا کہ میں نے تورات میں آپ کا نام پڑھا ہے، آپ کی تعریف بھی پڑھی ہے، اور یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ مکے میں آئیں گے اور اہل مکہ آپ کی اطاعت نہ کریں گے اور آپ کو وہاں سے نکال دیں گے، اور پھر آپ کی مدد ہوگی اور آپ کا دین چاروں طرف پھیل جائے گا۔ یہ سب علامتیں وہ تورات میں لکھی ہوئی ہیں اور اس شخص نے گواہی دی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے آپ کے پیشانی پہ، آپ کے ہاتھوں پہ، پیروں پہ بوسہ دیا اور مسلمان ہو گیا۔ عتبہ اور ربیہ وہ دیکھ رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ ہمارا تو غلام اس نے خراب کر دیا۔ اور پھر آپ وہاں سے کل تقریباً 1 ماہ تک مقیم رہے، اور اس 1 ماہ میں آپ نے وہاں کوئی سردار اور چھوٹا بڑا فرد نہیں چھوڑا جس کو اللہ کی دعوت نہ دی ہو، لیکن آپ کی دعوت کسی نے قبول نہیں کی۔ جب آپ کے ساتھ یہ بدسلوکی ہوئی ہے تو حضرت جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ملک الجبال کے ساتھ، پہاڑوں پہ معمور فرشتہ اللہ کے حضور، اللہ کے دربار سے جبریل امین کے ساتھ آیا، اور جبریل امین نے کہا کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے یہ سب دیکھا ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس پورے علاقے کو ختم کر دیں۔ اور ان کو جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دونوں پہاڑ ہیں جن کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اندازہ کرے طائف 5-6 گھنٹے کا راستہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ چڑھائی ہے، تو مکہ اور طائف جن پہاڑی سلسلوں کے مابین ہے، جبریل امین کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں ان دونوں پہاڑی سلسلوں کو ملا کے قیامت تک کے لیے اس آبادی کو ختم کر دیں۔ انہوں نے جو آپ پہ ظلم کیا ہے اس سے کم اس کی سزا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ظلم ہوا اس کی مثال، اس کی وضاحت تھوڑی سی ہم نے کر دی۔ اللہ کی طرف سے جو عتاب آیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا گیا ہے، ملک الجبال موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے، جبریل امین کو حکم دے دیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار استعمال کیسے کرتے ہیں وہ دیکھیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ ان کو مٹا دیا جائے، اس لیے کہ اگر ان کو مٹا دیا تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں رہے گا، اور مجھے امید ہے کہ یہ لوگ اگر زندہ رہے تو ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اہل ایمان ہوں گے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ میں یہ پورا خطہ اور یہی سردار جو مخالفت کر رہے تھے یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ صبر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک ہمارا کمزوروں کا صبر ہے، جس میں مجبوری ہے، کمزوری ہے، عدم طاقتی ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے تو صبر کرتے ہیں، اس پر بھی اجر ملے گا۔ ہماری یہ کمزوری بھی اللہ کے ہاں باعث اجر ہے، لیکن اس صبر کو کیا کہیے، اس صبر کا کیا ٹھکانہ، اس صبر کی کیا مثال دنیا میں دی جا سکتی ہے جب طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اختیار بھی ہے، اقتدار بھی ہے، قدرت بھی ہے، اور پھر بھی آپ یہ حکم، یہ ارشاد کر رہے ہیں، یہ اشارہ کر رہے ہیں، یا یہ کہ یہ اپنی خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ نہ معاف کر دو۔ اصل صبر یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک اور اعزاز دیا، اور وہ ہمارے لیے سبق ہے، وہ جب واپسی پہ آپ آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھیج دیا، اور جنات نے قرآن سنا، اور پھر ان میں سے ایک بڑی جماعت آپ پر ایمان لے آئی۔ جنات کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں، نہ میرا دین تمہارا محتاج ہے، نہ میرا پیغمبر تمہارا محتاج ہے، تم دین کے محتاج ہو، تم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہو۔ تم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے میں تذبذب اور تردد رکھتے ہو تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم دوسری مخلوق بھیج دیں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ جبریل امین کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا۔ قرآن حکیم میں 29ویں پارے میں سورہ جن اسی واقعے کی حوالے سے تفصیلات بیان کرتی ہے۔ عربوں کا احوال بیان کرتے ہوئے
ہم یہ کہتے ہیں وہ اجڑ لوگ تھے، ان کے ہاں کوئی شہریت نہیں تھی، ریاست نہیں تھی، ان کے ہاں کوئی سسٹم، کوئی نظام نہیں تھا. یہ باتیں سب مبالغہ ہیں. ان کا نظام بھی تھا، ریاست بھی تھی، حکومت بھی تھا، طریقہ کار بھی تھا. ظاہر ہے کہ جس طرح طریقہ کار تبدیل ہوتا جا رہا ہے، جس طرح شرائط اور قواعد اور ضوابط بڑھتے جا رہے ہیں، آج دیکھ رہے ہیں آج سے 40 سال پہلے بہت سہولتیں تھیں، اب بہت زیادہ مشکلات ہوتی جا رہی ہیں. یہ دنیا بھر میں مزاج ہے حکومتوں کا. تو اس انداز کی تو واقعی اس وقت سختیاں نہیں تھیں، تبدیلیاں تھیں، یہ شرائط نہیں تھیں، آسانیاں تھیں، سہولتیں تھیں، لیکن نظام موجود تھا. اس کی ایک مثال، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب طائف لے گئے ہیں تو آپ طائف تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے مکے کی شہریت چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. آپ وہاں سے چلے گئے نا، چھوڑ دیا. تو آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ترک سکونت نہیں کی تھی، ترک شہریت کر دی تھی. اب آپ کو واپس شہر میں داخل ہونے کے لیے شہریت درکار تھی. شہریت دینے کا وہاں طریقہ یہ تھا، آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، درخواست دی جائے گی، پھر کارروائی ہوگی، رپورٹیں آئیں گی، اور اس کے بعد حکومت کا متعلقہ شعبہ کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ کو پاسپورٹ جاری کیا جاتا ہے، شناختی کارڈ جاری کیا جاتا ہے. ہر ملک کا اپنا قانون ہے. اس وقت کا قانون یہ تھا کہ اس شہر کا، اس مملکت یا ریاست کا کوئی بھی شہری، کسی بھی ذی وجاہت شہری کسی بھی شخص کو شہریت دے سکتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب واپس آنے لگے اور وادی نخلہ سے، جنوں سے مل کے وادی نخلہ کے پاس ان سے ملاقات ہوئی، مکہ روانہ ہونے لگے تو زید نے عرض کیا کہ آپ تو اہل مکہ نکال چکے، آپ تو مکہ سے نکل آئے ہیں، آپ کیسے داخل ہوں گے؟ اس کے بعد پھر آپ وہاں اپنے کا اللہ راستہ نکالے گا. آپ کے ذہن میں پلاننگ تھی. آپ غار ہرا پہنچے ہیں، عبداللہ ابن اریقط کے ذریعے آپ نے اخنس ابن شریک کے سامنے پیغام بھیجا ہے، پناہ دیتے ہو. انہوں نے کہا کہ اخنس بعد میں مسلمان ہو گئے کہ میں قریش کا حلیف ہوں، میں پناہ نہیں دے سکتا، ظاہر ہے کہ قریش والے تو مجھے نہیں چھوڑیں گے. آپ نے سہیل بن عمر کے پاس پیغام بھیجا، وہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے. انہوں نے کہا میں بھی نہیں یہ پناہ دے سکتا. پھر آپ نے مطعم ابن عدی کے بعد پیغام بھیجا، اس نے بات قبول کر لی اور قاصد کو کہا کہ محمد کو کہو آ جائیں، میں موجود ہوں. چنانچہ حضور شہر میں داخل ہوئے، اس کے پاس رات گزاری. صبح ہوئی تو وہ اپنے 6-7 بیٹوں کے ساتھ مسلح ہو کے نکلا. حضور سے کہا آپ طواف کریں، اور اس نے اپنے بیٹوں کے ہمراہ آپ کو اپنی تلواروں کے سائے میں لے لیا. اسی اوسا میں ابو سفیان سردار تھے وہاں کے، وہ نکل آئے. انہوں نے کہا کہ کیا تم نے پناہ دی ہے یا تم مسلمان ہو گئے ہو، ان کی اطاعت قبول کر لی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے پناہ دی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ ابو سفیان نے کہا کہ اگر آپ نے پناہ دی ہے تو ہم نے آپ کی پناہ قبول کی ہے، آپ نے جس کو پناہ دی ہم نے بھی اس کو پناہ دی. اس طرح آپ کی رہائش کا اعلان ہوا ہے، یعنی آپ کی شریعت کا اعلان ہوا ہے. زید ابن حارثہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے ہیں. مطعم نے اپنے پھر دوبارہ اپنے اونٹ پہ، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اونٹ پہ سوار ہو کے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ اے قریش کے لوگوں، تم گواہ رہنا، میں نے محمد کو پناہ دی ہے، آج کے بعد کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے. اس طرح مطعم کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ مکہ مکرمہ میں داخلے کا سبب بنایا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بدر کے دن ارشاد فرمایا، جب مکے والے قید ہوئے ہیں بڑی تعداد میں اور ان کو فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کا فدیہ لیا جائے یا جو بھی صورت ہو، اس وقت آپ نے مطعم کو یاد کیا ہے. احسان کا بدلہ دینے کا صحیح طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس وقت محسن کو یاد کیا جائے جب آدمی کے پاس اختیار اور اقتدار ہو، جب اس کے پاس طاقت ہو، جب اس کے پاس قدرت اور قوت ہو. اپنے وجاہت کے ساتھ، اپنی قدرت و اختیار کے ساتھ یاد کیا جائے. مطلب کمزور حالت میں انسان جیل میں پڑا ہے، اس کو تو یاد آئے گی، لیکن چھوٹنے کے بعد یاد آئے، اقتدار ملنے کے بعد یاد آئے، کسی مقام پہ پہنچنے کے بعد یاد آئے. اس وقت بدر پہ جب آپ صاحب اختیار ہیں، جب آپ کے سامنے قریش کے بڑے بڑے سردار قتل ہو چکے ہیں، جب قریش کے بڑے بڑے سردار گرفت میں آ چکے ہیں، گرفتار ہو چکے ہیں، اس وقت آپ نے کہا کہ مطعم بن عدی آج ان کے لیے، اور آپ نے فرمایا اس وقت ان گندے لوگوں کے لیے اگر مجھے توجہ دلاتا اور مجھ سے مانگتا نا، پناہ ان کو آزاد کرنے کی بات کرتا، میں ان کو چھوڑ دیتا. محسن کو یاد کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے. ان تمام آزمائشوں سے نکلنے کے بعد
اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑا انعام عطا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. شاید آپ کی زندگی کا سب سے بڑا عنوان ہے، وہ ہے ہجرت سے پہلے واقعہ معراج. واقعہ معراج بنیادی طور پر 2 بڑے سفر کا حصہ ہے، 2 سفروں پر مشتمل ہے. اس کے 2 بڑے حصے ہیں. ایک ہے بیت اللہ سے آپ کا سفر بیت المقدس تک. اس کو اصطلاح میں معراج نہیں کہتے، اسرا کہتے ہیں. اور ایک ہے بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر. اس کو اصطلاح میں معراج کہتے ہیں، اس لیے کہ اسرا کے معنی ہیں رات میں سفر کرنا، اور معراج سیڑھی کو کہتے ہیں. بیت المقدس آپ نے سیڑھی استعمال نہیں کی، اس کا مقصد ہی نہیں تھا. وہ براق پہ تشریف لے گئے ہیں. بیت المقدس سے آسمانوں تک جانے کے لیے معراج استعمال ہوئی ہے. یہ 2 حصے الگ الگ ہیں، اور قرآن حکیم میں دونوں کا ذکر ہے. قرآن حکیم میں خاص طور پر بیت اللہ سے بیت المقدس کا جو سفر ہے اس کو ایک معجزے کی پوری قوت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. سبحان الذی، وہ بہت بلند ہے، وہ بہت پاک ذات ہے. اسرا، جس نے راتوں رات اپنے بندے کو، بعبدہ ہی اپنے بندے کو سفر کرایا. لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، حرام سے مسجد اقصی تک. یہاں لفظ استعمال ہوا ہے تو سبحان، پاک ہے، جس کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا. اس کی اتنی بلند ذات ہے جس کو سوچا نہیں جا سکتا، جس کو اپنے ذہنی انسانی پیمانوں میں ناپا نہیں جا سکتا. وہ ذات ہے. یہ کس بات کی علامت ہے؟ اس قدر جوش کے ساتھ، اس قدر قوت کے ساتھ بیان کرنے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے. چھوٹے موٹے واقعے کو تو ایسے بیان نہیں کیا قرآن نے. اور آگے کیا کہا؟ بعبدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے یا ایھا المزمل بھی کہا ہے، یا ایھا المدثر بھی کہا ہے. آپ کے نام مبارک محمد کو بھی 4 بار ذکر کیا ہے. آپ کے نام مبارک احمد کا بھی قرآن کریم میں ذکر آیا ہے. یہاں کوئی نام نہیں ہے، کوئی لقب نہیں ہے، کوئی شناخت نہیں ہے. یا ایھا النبی نہیں، یا ایھا الرسول نہیں، کچھ نہیں. عبد، اب تو بندہ ہے. اس میں ایسی کون سے اعزاز کی بات ہے؟ قرآن کریم نے اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پہ لفظ عبد بیان کیا ہے. اور قرآن کی یہ ایک اصطلاح ہے. بہت سے الفاظ قرآن میں جب آتے ہیں تو وہ قرآن کے اپنے معنی دیتے ہیں، وہ الگ معنی ہیں، وہ قرآن ہی میں مخصوص ہیں. قرآن کی اصطلاح میں عبد کہتے ہیں ایسی ذات کو جس نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا ہو، عبودیت کی معراج پر ہو. عبودیت کی آخری حد ہو، اس کے بعد اس سے اونچا کوئی جا نہ سکے. تو اللہ نے یہاں بتایا کہ جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے پھر اس کو معراج پہ لایا جاتا ہے، پھر اس کو یہ اعزاز دیا جاتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. اس لیے کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا اعزاز یہ کہ اللہ کا کوئی بندہ بن جائے، عبد بن جائے. اعزاز تو باقی ملتے رہیں گے، مقصود یہ ہے. اور اس مقصود کے حاصل کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کامیابی حاصل کر لی کہ اب آپ کے بعد کوئی اور نہیں ہے. تب آپ کو یہ مقام دیا گیا. اس لیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آپ بیت اللہ میں تھے، وہاں سے جبریل امین آئے ہیں اور براق کے ذریعے آپ لے گئے. براق کیا ہے؟ کوئی سواری ہے. ہم دنیا میں بیٹھ کے اس دنیا کی سواریوں کا انسان کیا ذکر کر سکتا ہے؟ اس کی رفتار کا کیا ذکر ہو سکتا ہے؟ اس کی چمک اور روشنی کا کیا ذکر ہو سکتا ہے؟ اس سفر میں بہرحال آپ کو یہاں سے اوپر لے جایا گیا ہے اور وہاں پہ وہ مختلف قسم کی نشانیاں دکھائی گئی ہیں.
اور راستے میں آپ کو مختلف جگہوں پہ حضرت جبریل امین نے رک رک کر یہ کہا ہے کہ آپ یہاں نماز ادا کریں۔ ایک جگہ اس میں وہ ہے جس کو یثرب کہتے تھے اور جس کو آج مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ آپ اترے ہیں، کہا یہاں آپ 2 رکعت پڑھیں۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہاں چاروں طرف کھجور کے درخت تھے۔ حضور نے کہا یہ یثرب ہے، یہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ یہ ایک اور موقع ہے جب آپ کو ہجرت کی یاد دلائی جا رہی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے، تیاری کرائی جا رہی ہے کہ آپ کو یہاں آنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے ذکر کیا ورقہ بن نوفل کے پاس جب آپ وحی اول کے پاس گئے، وہاں پہ بھی یہ ذکر آیا ہے، یہاں پہ بھی یہ ذکر آیا ہے۔ بہرکیف آپ اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پہ آپ اترے ہیں اور آپ نے نماز پڑھی ہے، اور اس میں وادی سینا میں حضرت موسیٰ جہاں اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے وہاں پہ آپ نے نماز پڑھی، مدین میں آپ نے نماز پڑھی، بیت اللحم میں آپ نے نماز پڑھی، اور اس دوران آپ کے کچھ چند مخلوقات پہ بھی گزر ہوا، اور ان میں دنیا نے بھی آپ کو پکارا، اور بھی یہود و نصارہ کے داعیوں نے بھی آپ کو پکارا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ بالآخر آپ بیت المقدس پہنچے ہیں اور وہاں انبیاء کی امامت کی ہے۔ وہ جو مشقتیں، مشکلات، تکالیف جس کا ایک پوری دنیا سے آپ گزرتے ہوئے آ رہے تھے، ان سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خاتم النبیین کی حیثیت سے امام الانبیاء کا شرف یہاں پہ عطا کیا ہے۔ تمام انبیاء صف بصف تھے اور منتظر تھے کہ امام آئے اور نماز پڑھائے۔ جبریل امین آپ کو لے کے پہنچے ہیں اور آپ کو آگے کیا ہے، اور آپ نے وہاں پہ نماز ادا کی ہے۔ اور اس کے بعد مختلف انبیاء نے حمد و ثنا کی ہے اور اللہ کے وحدانیت پہ، اللہ تعالیٰ کے مقام پر اپنے اپنے انداز میں تعریف کی ہے۔ حضرت ابراہیم نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت داؤد نے، حضرت سلیمان نے، حضرت عیسیٰ نے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر کی ہے انبیاء کے مجمع میں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ میں سے ہر ایک نے اللہ کے اپنے رب کی ثنا کر لی، اب میں اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر ہوں، اور مجھے فرقان دیا گیا ہے، قرآن کریم، جس میں ہر چیز کا بیان ہے، اور میری امت کو بہترین امت بنایا جو لوگوں کے لیے کھڑی کی گئی ہے، نکالی گئی ہے، اخرجت للناس، اور میری امت کو معتدل امت بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے، ایسی امت بنایا ہے جو توازن، خود اپنے اندر بھی توازن رکھتی ہے اور دوسروں کو بھی متوازن ہونے کا درس دیتی ہے۔ اور میری امت کو اول و آخر بنایا ہے، میرے سینے کو کھول دیا، مجھ سے میرا بوجھ دور کر دیا، میرا ذکر بلند کر دیا، ورفعنا لک ذکرک، اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا ہے۔ روحانی اعتبار سے میں سب سے پہلا ہوں۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت اس وقت ہے کہ جب آدم بین الماء والطین، آدم پانی اور مٹی کے گارے میں تھے، ابھی آدم کا جسم اور وجود بھی تیار نہیں ہوا تھا جب سے میری نبوت چلی آ رہی ہے، لیکن ترتیب کے اعتبار سے میں آخر میں ہوں اور مجھے خاتم بنایا ہے۔ آپ خاتم بھی ہیں اور آپ خاتم بھی ہیں۔ خاتم ہے آپ مہر، اور مہر بھی ہر اعتبار سے، ایک تو مہر وہ ہوتی ہے جس کو سیل کہتے ہیں، سیل جب لگ جائے تو پھر وہ لفافہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے، اور ایک وہ مہر ہوتی ہے جو اسٹیمپ ہوتی ہے، کسی بھی بات کی تصدیق کرنے والی ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے آپ اور خاتم ہیں کہ آپ کے پہ ختم نبوت بھی ختم ہو گئی اور اس دین کا سلسلہ بھی مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ایمان کی ساری دولتیں مکمل کر دی، دین مکمل کر دیا، اللہ کی رضا بھی مل گئی، اور اللہ کی طرف سے ہمیشہ کے لیے اس کو پسند بھی کر لیا گیا۔ یہ آگے چل کے اس پہ ذکر آئے گا، لیکن یہ ہے وہ خاتم کی حیثیت۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے آپ کے اس خطبے کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ بالکل صحیح کہا۔ انہی وجوہات کی بنا پہ آپ کو سب امتوں پہ، آپ کی امت کو اور آپ کو خود دوسرے انبیاء پہ فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ پھر آپ کی آسمانوں پہ سیر ہوئی ہے، مختلف انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئی ہے، پھر سدرۃ المنتہا پہ لے گئے ہیں، پھر حوض کوثر پہ لے کے گئے ہیں، وہاں کے مختلف احوال ہیں، پھر بیت المعمور پہ گئے ہیں، پھر صریف الاقلام پہ گئے ہیں۔ صریف الاقلام کا مطلب ہے لوح محفوظ پہ جو احکامات اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں ان کو لکھا جاتا ہے، تو اس کے جو لکھنے کی سرسراہٹ ہے قلم کی، وہ آواز وہاں پہ آ رہی تھی، اور پھر مقام قاب قوسین تک پہنچے ہیں۔
والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى. اور پھر آگے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. وہی سبحان الذي يسرى بعبده، یہی عبد یہاں موجود ہے. ثم دنا فتدلى، آپ قریب ہو گئے اور قریب ہو گئے، قریب دنا بالکل قریب ہو گئے، اور پھر دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. کمان کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ فاوحى الى عبده ما، اور پھر اللہ نے جو چاہا وہی کیا، کچھ پتہ نہیں کیا وہی کیا. فاوحى الى عبده ما اوحى، جو چاہا اس نے، جو اس کو منظور ہوا. اس کے بعد پھر آپ مختلف اور اعزازات سے نوازا گیا، اور آخر میں اللہ تعالی نے کچھ خاص انعامات دیے. جب بڑے دربار میں انسان جاتا ہے تو انعامات ملتے ہیں، خلعتیں ملتی ہیں، تحائف ملتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کیا تحائف ملتے ہیں؟ تصور کیجئے، کوئی تحفہ حضور کے لیے نہیں ہے، سب ہمارے لیے، سب امتیوں کے لیے. کیا ملا ہے؟ 3 چیزیں ہیں. ترمذی میں، بیہقی میں، مختلف جگہوں پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے صحابہ سے منقول ہے. 3 چیزیں اس وقت ملی ہیں. 5 نمازیں، اس سے پہلے میں نے عرض کیا 3 نمازیں تھیں. نماز موجود ہے پہلی وحی کے ساتھ ہی. دوسرا خواتیم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول سے. اور تیسری بات یہ حکم، یا یہ کہ یہ حکم نامہ، یہ آرڈر، کیا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، جو توحید پر کاربند رہے گا، اللہ اس کے سارے کبیرہ گناہوں کو معاف کرے گا. یعنی کبیرہ گناہ والے کو قیامت تک آخر ہمیشہ کے لیے آگ میں نہیں ڈالا جائے گا. جو اس کی سزا ہے وہ بھگتے گا، اور اللہ چاہے تو معاف کر دے، نہ اللہ معاف نہیں کرے گا تو وہ سزا ایک لمٹ تک، ایک خاص مدت تک وہ بھگتے گا، اور بالآخر وہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور ان میں سے بہت سوں کو انبیاء اور ملائکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کو معاف کر دے گا، اور بعض کو اپنے خاص رحمت سے معاف کر دے گا. کبیرہ گناہ، بڑا گناہ، ایسا گناہ جو اللہ کے بیان کے مطابق بڑا ہے، تو جس کو اللہ بڑا گناہ کہہ رہا ہے اس کو اس کی سزا بھی اللہ کیسی دے گا. لیکن صاحب ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ انعام دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس کی جو جرم جتنا چاہے بڑا ہو اور اس کی سزا بھی ہوگی. یہ عیسائیوں والا، یہودیوں والا تصور نہیں ہے کہ عیسیٰ بخشوا دیں گے اور موسیٰ بخشوا دیں گے. گناہ اگر خود کیا ہے تو سزا بھی ہمیں خود بھگتنی ہے. اللہ کی رحمت ہے، کسی بھی بہانے سے وہ معاف کر دے، اس کا اختیار ہے. لیکن قانون یہی ہے. لیکن اس قانون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے جو ہمیں ایک اس معراج کے موقع پر ایک انعام کی صورت عطا ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے سزا ملے، چاہے ایک بہت بڑے جرم کے بہت بڑی سزا ہو اللہ کی طرف سے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی، وہ سزا دائمی نہیں ہوگی، اس میں استثناء ہوگا اور بالآخر اس سے معافی کی صورت ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے. اس موقع پر جو 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں وہ بنیادی طور پر 50 نمازیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر واپس لوٹتے ہوئے حضرت موسیٰ سے ملے ہیں. موسیٰ نے پوچھا کیا ملا؟ انہوں نے کہا 50 نمازیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی مشکل ہے، میرا تجربہ ہے، امت نہیں پڑھ سکے گی، واپس جائیے اللہ سے درخواست کیجئے. واپس چلے گئے. اب ایک روایت میں آتا ہے 10 کم کروا دی، دوسری میں آتا ہے 5 کم کروائیں. پھر آئے، انہوں نے کہا پھر کم کرواؤ، پھر آئے پھر کم کرواؤ. 10 کی بات ہو، 5 کی بات ہو، یہ مسلسل سفر چلتے رہے. جب 5 رہ گئی حضرت موسیٰ نے پھر کہا کم کروا لو. حضور نے کہا اب نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے، اب اس سے کم نہیں ہو سکتی. تو وہ 5 پھر ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اپنی بات رکھتے ہوئے ایک انعام کا پہلو عطا کیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ 5 ہیں، لیکن میرے حساب میں 5 پڑھنے والے کو 50 کا ثواب ملے گا. میں نے جب 50 کہہ دیا تو یہ 50 ہیں، لیکن پڑھو گے 5، لکھی 50 جائیں گی.
اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کچھ احوال برزخ بھی دکھائے گئے واپسی کے سفر میں۔ احوال برزخ کا مطلب کیا ہے؟ جو احوال ابھی پیش نہیں آئے، آخرت میں آنے ہیں، ان کی جھلکیاں دکھائی گئیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں معلوم ہو اور ہم ان کے نتائج دیکھ کر اپنی زندگی میں اپنی مہلت کو قیمتی بناتے ہوئے ان گناہوں سے مجتنب ہو جائیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ چند باتیں، چند احوال آپ کو ایک موقع پر معراج میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ زبانیں، یہ زبان اور ہونٹ ان کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی وہ زبان اور ہونٹ کٹتے تھے فوراً دوسرے ہونٹ پیدا ہو جاتے تھے، دوسری زبانیں ان کی جگہ لیتی تھی اور پھر کاٹنا شروع ہو جاتے تھے۔ حضور نے پوچھا جبریل امین سے یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں، جو لوگوں کو گمراہی میں ڈالتے ہیں، جو وہ بات کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور یہ اپنے چہروں اور سینوں کو اپنے ناخنوں کے ذریعے چھیل رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ان کی عزتوں پہ حملہ کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے بیٹھ کے ان کی برائی کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے حضرت ابو سعید خدری نے سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شب معراج میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کے مشابہ تھے، ان کے انسان تھے، ہونٹ ان کے ایسے تھے جیسے اونٹ کے بڑے لمبے لمبے ہونٹ ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں آگ کے ٹکڑے ہیں جو پتھروں کی مانند ہیں، وہ ان کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں اور ان کی پشت سے نکل جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کر کے یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ایک ایسی قوم ہے جس کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، اور جیسے ہی وہ سر کچلے جاتے تھے وہ سر دوبارہ اپنی شکل میں آ جاتے تھے اور پھر ان کے سر کچلنے کا عمل شروع ہو جاتا تھا۔ پھر جبریل امین سے آپ نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں سے روح گردانی کرتے ہیں، فرض نماز ادا نہیں کرتے۔ آپ نے ایک قوم کو دیکھا جن کے شرمگاہوں کے آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ مویشیوں کی طرح، جانوروں کی طرح چر رہے تھے اور زخموں کا پیپ اور لہو پی رہے تھے، جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے جو اپنے اوپر ظلم کیا ہے اسی کا نتیجہ یہ بھگت رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس رات 7ویں آسمان کی انتہا پہ اوپر دیکھا کہ وہاں پہ رعد اور برق اور صواعق ہیں، یہ جو ہمیں بارش میں مختلف گرج اور چمک کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ کیفیت وہاں موجود ہے۔ اور اس میں ایک ایسی قوم پہ سے گزر ہوا جن کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح ہیں، جو پیچھے چھوٹے چھوٹے گودام ہوتے ہیں ہمارے اندھیری میں اور تاریکیوں میں الجھے ہوئے، ان کوٹھریوں کے مانند تھے، اور ان میں یعنی بڑے بڑے پیٹ، چھوٹے نہیں تھے وہ پیٹ، بڑے بڑے کوٹھریاں بنی ہوئی تھیں، اور ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ پھر آپ نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ سود خور ہیں، یہ سود کھاتے ہیں جو سود سانپ بن کر ان کے پیٹوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے لکڑیوں کا بڑا سا گٹھا جمع کیا ہوا ہے اور وہ اٹھانا چاہتا ہے، اٹھ نہیں پاتا، پھر کوشش کرتا ہے اٹھائے لیکن نہیں اٹھتا، اور لیکن ہوس کا یہ عالم ہے کہ وہ اور لکڑیاں اس میں جمع کرتا جا رہا ہے، پہلے جو موجود ہے وہ نہیں اٹھ رہی اس سے، اور لکڑیاں جمع کرتا جا رہا ہے۔ آپ جبریل امین نے پوچھا کہ یہ کیا؟ جبریل امین سے آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ ہیں جو منصب کے اور ذمہ داریوں کے اور مختلف نوعیتوں کی حقوق اور امانتوں کے لیے بھاگتا پھرتا ہے، اس کے ذمہ بہت سو کے حقوق ادا کرنے ہیں، بہت سی ذمہ داریاں اس کے ذمہ ہیں جو اس نے ادا کرنی ہے، لیکن وہ ذمہ داریاں یہ ادا نہیں کر پا رہا، لیکن ہوس کا عالم یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کے اس گٹھڑ میں اضافہ کرتے جا رہا ہے اور لکڑیوں کا یہ گٹھا تب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
اسی طرح آپ کا ایک ایسے چھوٹے پتھر پہ سے گزر ہوا جس سے ایک بڑا بیل پیدا ہو رہا ہے، اور پھر وہ بیل چاہتا ہے کہ میں پتھر کے اندر چلا جاؤں، وہ نہیں جا سکتا۔ حضور نے پھر جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل نے بتایا کہ یہ بات ہے، وہ بڑی بات جو ہم اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں، بڑے بڑے اونچے اونچے بلند و بالا دعوے، دوسروں کے متعلق اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں، اپنی بڑائی کی باتیں، جو بات ہم کہہ دیتے ہیں کر نہیں سکتے، منہ سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ فلاں کو ہم یہ کہیں گے اور اس کے بعد پھر ہم بات پوری نہیں کر سکتے۔ تو حال یہی ہوتا ہے کہ پتھر سے ایک اونٹ پیدا تو ہو گیا ہے، بیل پیدا تو ہو گیا ہے، اب وہ پتھر میں جانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ بہرکیف وہاں سے پھر آپ واپس آئے اور آپ نے جب قریش کو بتایا تو ظاہر ہے کہ مخالفت ہوئی، سوائے ابو بکر کے۔ ان کو کسی نے کہا کہ بھئی سنو، تمہارے ساتھی تو یہ بات کہہ رہے ہیں، تم تصدیق کرو گے؟ کل ہم تو اس سے بڑی بات کی تصدیق کر چکے ہیں، ہم تو یہ تصدیق کر چکے ہیں کہ ان کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، اللہ کا کلام لے کے آتا ہے، یہ چھوٹا سا سفر ہے، یہاں سے گئے بیت اللہ سے بیت المقدس تک واپس آ گئے، اس میں غیر معمولی کیا بات ہے؟ یہ ہے وہ موقع جب ابو بکر صدیق بنتے ہیں۔ اس موقع پہ ایک اور معجزہ، یہ تو خود معجزہ ہے، اس موقع پہ ایک اور معجزہ پیش آتا ہے، وہ یہ کہ قریش نے مخالفت کی، اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اچھا آپ وہاں ہو کے آئیں تو بتائیں۔ اچھا ان کو یہ علم تھا کہ آپ پہلے کبھی نہیں گئے، جو شخص کہیں سے گیا ہو، کہیں جا کے آیا، اب اسلام آباد کوئی ہو کے آ جائے تو ظاہر ہے ہم یہاں بیٹھ کے اس سے پوچھیں کہ فلاں جگہ کیا ہے، وہ بتا دے گا، اس نے دیکھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر اسلام آباد نہیں دیکھا ہوا تو ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ اس کو جھٹلا دینا۔ وہ کہے کہ میں اسلام آباد سے ہو کے آیا ہوں، ہم 2-4 مقام پوچھیں گے، ان کا فاصلہ پوچھیں گے، پتہ چل جائے گا یہ گیا یا نہیں گیا۔ تو انہوں نے یہی طریقہ استعمال کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھا آپ تو اوپر سے جا رہے ہیں، کوئی ایک یہ ہمارا ٹرین کا اور گاڑی کا اور گھوڑے کا سفر تو نہیں ہے کہ ایک ایک جگہ رکتے ہوئے جا رہے ہیں، چیزیں ذہن میں بیٹھتی جا رہی ہیں، وہ تو بہت تیزی سے سفر ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ آپ کے سامنے پورا راستہ آگے کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ نے کہا پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہوا، ہاں یہ ہوا، یہ تھا، ساری مثالیں پوری کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ یہ تک بات پوچھا انہوں نے کہ بھئی ہمارے قافلہ گئے ہوئے وہ کہاں ہے؟ آپ نے کہا فلاں جگہ ملا تھا اور اتنے دن بعد پہنچے گا، اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ان کی کوئی چیز گم ہو گئی تھی، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے تصدیق کیا، ہاں واقعی ہم فلاں دن فلاں جگہ پہ تھے اور ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ لیکن بہرحال وہ تو ضد تھا، وہ ضد تھی، وہ عناد تھا، وہ تو کفر تھا، اور وہ کفر بھی وہ جس کو بعض لوگوں کے لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ وہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے دل و دماغ پہ تو مہر ہے اور ان کے آنکھوں پہ پردہ ہے، نہ وہ مہر ان کو بات سمجھنے دیتی ہے، نہ وہ پردہ ان کو بات دیکھنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ بہرحال اس طرح یہ معراج کا سفر مکمل ہوا، لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ معراج کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روحانی ہے یا جسمانی ہے، یہ بحث عام طور پہ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جس قدر روایات ہیں ان میں 1-2 روایات کو چھوڑ کر جس میں خواب کا ذکر ہے، تمام روایات میں جسمانی معراج کا ذکر ہے۔ ایک بات تو خواب میں بھی ہوئی ہوگی، 1 سے زائد بار ہوئی ہوگی، لیکن جو قرآن کریم کا بیان ہے جیسے میں نے عرض کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اور لنریہ من آیاتنا، آیات کا لفظ قرآن کریم نے محض یہ نشانیوں کے معنی میں نہیں استعمال کیا، یہ علامت کا مفہوم قرآن کریم کی زبان میں معجزے کی کیفیت ہے، یعنی غیر معمولی کوئی کیفیت ہو۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی حق ظاہر کوئی چھوٹی سی موم بتی سے تو نہیں ہوگا، حق ظاہر کرنے کے لیے تو غیر معمولی کوئی علامت درکار ہے، غیر معمولی معجزہ درکار ہے۔ تو انفس و آفاق میں جن معجزوں کا ذکر قرآن کریم میں کیا جا رہا ہے تو وہ غیر معمولی ہوں گے۔ ویسے ہی یہاں پہ لنریہم من آیاتنا، آیات کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معجزہ تھا۔ معجزہ اسی وقت ہوگا جب آپ فزیکلی جائیں گے، جسمانی طور پہ جائیں گے۔ خواب میں تو دنیا گھومتے ہی رہتے ہیں لوگ، ہم بھی کئی ایسے ممالک دیکھ چکے ہیں جو اب تک نہیں دیکھے، تو خواب کی کیفیت تو الگ ہوتی ہے۔
اسی طرح جو معجزات اس میں پیش آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بعد میں مختلف چیزوں کا ذکر کیا، وہ اس بات کی علامات ہیں کہ یہ تمام کے تمام معجزہ ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ نجم میں بھی ایک لفظ آیا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، مطلب آنکھوں نے دیکھا ہے، اس نے کوئی دھوکہ نہیں کھایا، جو کچھ دیکھا ہے وہ واقعی دیکھا ہے۔ تو آنکھ نے دیکھا ہے نا، خواب کو تو آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا، خواب کو دیکھنے کو تو آنکھ کی دیکھنے کو نہیں قرار دیا جاتا۔ اسی طرح بہت سی دلائل دیے گئے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ باضابطہ طور پہ جسمانی کیفیت میں تھا، آپ جسمانی طور پہ لے کے گئے تھے اور جبریل امین آپ کو، اور اسی کیفیت میں واپس آئیں۔ معراج کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبائل کے دعوت کے سلسلے کو مزید آگے بڑھایا ہے اور مختلف قبائل کو دعوت دی ہے۔ یہ سلسلہ شروع سے جاری تھا لیکن آپ نے اس میں پھر مزید اضافہ فرمایا ہے، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر مدینے کی ہجرت کا راستہ بنا ہے اور سلسلہ قائم ہونا شروع ہوا ہے۔ ربیعہ بن عباد ایک صحابی ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ ہجرت مدینہ سے پہلے میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم منی میں مقیم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے لوگو، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ صرف اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور لوگ اس کے پیچھے کوئی شخص تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دو۔ معلوم ہوا کہ پوچھا کون ہے، تو کہا یہ ابو لہب ہے۔ یہ قبائل کو دعوت دیتے ہوئے ابو لہب پیچھے سے آپ کی مخالفت کر رہا ہے۔ بہرحال آپ نے بہت سے قبائل میں دعوت کا سلسلہ شروع کیا اور اس میں مختلف باتیں آپ پیش کرتے رہے، اسلام پیش کرتے رہے مختلف لوگوں میں، اور اس کے اثرات پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ مختلف قبائل کو آپ نے دعوت دی ہے جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ ان میں پھر مدینے کے قبائل آپ کے رابطے میں آنا شروع ہوئے ہیں۔ پہلے بنو عمر ابن عوف کے سوید بن صامت آئے ہیں، ان کو دعوت اسلام دی ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ پھر ایاس بن معاذ آئے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ابو ذر غفاری نے بھی اسلام اسی دوران قبول کیا ہے، اور بالآخر یہ صورتحال پیش آئی ہے کہ مدینے میں اسلام کی بات ہونا شروع ہوئی ہے، اور پہلے سال 6 افراد خزرج کے وفد کے آئے ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ خزرج کا جو پہلا وفد ہے یہ آیا ہے 11 میں، پھر 12 میں بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے، 13 میں بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے، اور 14 میں پھر اس کے فوراً بعد پھر ہجرت ہوئی ہے۔ بعض سیرت نگار جو پہلا وفد ہے خزرج کا، ان کے 6 افراد کو وہ بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں، لیکن عام طور پہ اس موقع پہ چونکہ صرف وہ اسلام لائے ہیں، باقاعدہ بیعت نہیں ہوئی، اس لیے اس کو بیعت عقبہ نہیں کہا جاتا۔ 11ویں برس میں جب خزرج کے 6 افراد اسلام لے آئے باقاعدہ، اس سے پہلے بھی لوگ اسلام لا چکے تھے مکے کے، مدینے کے، وہ وہاں گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسلام کی دعوت مدینے میں جب زیادہ پھیلی ہے تو اگلے سال 12 نبوی میں مدینہ منورہ سے 12 افراد آئے ہیں، ان میں 5 وہ جو 6 اسلام لائے تھے ان میں سے 5 آئے ہیں، اور باقی کچھ نئے لوگ ہیں، اور ان تمام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ پہلے آئے ہیں، بات چیت ہوئی ہے، دعوت دی گئی ہے، بات سمجھی ہے، سوال جواب ہوئے ہیں، اپنے اشکالات پیش کیے ہیں۔ جب مطمئن ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی ہے۔ بیعت کے الفاظ سنیے: ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، صرف اسی کی عبادت کریں گے، چوری اور بدکاری نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو، لڑکیوں کو خاص طور سے جیسے روایت قتل نہیں کریں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، اور سنیے ہر اچھی بات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ حضور نے اپنے لیے کوئی بات مانگی ہے؟ کوئی ذکر نہیں ہے کہیں پہ بھی۔ یہ ہے نبوت کا طریقہ۔ اور پھر کہا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط بات کی تلقین کریں گے؟ ممکن ہے، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اچھی بات، حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی، میں تم سے کوئی ایسی بات نہیں مان رہا، میں تمہیں جبر نہیں کر رہا، کوئی بات میری بات سمجھ میں آئے، اچھی ہو تو قبول کرنا۔ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، یہ ہوتی ہے بنیادی طور پہ قیادت۔ اور پھر آگے کہا کہ اگر یہ شرائط پوری کر لو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور ورنہ تمہارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر دیکھیے، پھر غور کیجئے،
شرائط آپ منوا رہے ہیں، بیعت آپ کے ہاتھ پہ ہو رہی ہے، لیکن آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ اگر یہ مان لیتے ہو تو تمہارے لیے جنت ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور اگر نہیں کرتے، دوزخ کی بات نہیں کی آپ نے۔ پھر کہا اختیار اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی معاف کرے، اللہ کی مرضی سزا دے۔ اللہ کے رسول کو تو اختیار نہیں تھا، ہم میں سے ہر شخص کو اختیار حاصل ہے، جس کو چاہے جنت میں بھیج دے اور جس کو چاہے دوزخ رسید کر دے۔ جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مصعب ابن عمیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کیا ہے۔ یہ پرانے ساتھی تھے اور یہ بہت نوابانہ ٹھاٹ سے پلے ہوئے، ناز و نیام میں پلے ہوئے فرد تھے، لیکن جب یہ ایمان لے آئے اور تو ان کو گھر سے نکال دیا گیا۔ کہاں ایک وقت تک ان کے آگے پیچھے غلام چلتے تھے، یہ جب گزرتے تھے تو ان کے جسم سے نکلنے والے خوشبو سے لوگ پہچان جاتے تھے، اور جب یہ آئے تو اس وقت یہ حال ہوا کہ ان کے کندھے پہ ایک کمبل چھوٹا سا پڑا ہوتا تھا جس سے وہ جسم ڈھانپ لیتے تھے، اور کانٹوں سے، ببول کے کانٹوں سے اس چادر کو ٹاک لیا کرتے تھے تاکہ ستر پوشی ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں پہنچ کر قرآن پھیلانا شروع کیا، اور اتنی دعوت کی، اتنی خدمت انجام دی ہے۔ نماز بھی یہی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی انہوں نے پڑھایا ہے وہاں پہ، کہ ان کے دعوت پہ روزانہ 1-2 افراد اسلام لاتے تھے مدینے میں۔ اس کے بعد اور مختلف سردار اسلام لائے ہیں، سعد ابن معاذ اسلام لائے ہیں، اور انہوں نے جا کے قبیلے میں دعوت دی ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ قبیلہ پورا اسلام لے آیا۔ یہی اسد ابن زرارہ جب اس سے پہلے اسلام لائے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی نماز کی صورت ہونی چاہیے، اور پھر انہوں نے جمعے کا دن متعین کیا اور اس وقت کچھ دعوت دی اور کھانے کا اہتمام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا اس سلسلے کو۔ اور آپ نے کہا کہ قرآن کریم نے یہ اعلان کیا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اس سے پہلے یوم العروبہ کہا جاتا تھا، اس کی برکت سے اس کو یوم الجمعہ کہا گیا ہے۔ یہ پہلی بیعت عقبہ اور دوسرے وفد کی آمد کے بعد 12 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد پھر 13 ہجری میں دوسری بیعت ہوئی ہے۔ اس میں 75 افراد ہیں، 73 مرد ہیں، 2 عورتیں ہیں، اور انہوں نے ایک گھاٹی میں بیعت کی ہے۔ بیعت عقبہ کیوں کہتے ہیں اولا اور ثانیہ؟ چونکہ قریش سے چھپ کر بات ہو رہی ہے، تو آج بھی جہاں مسجد عقبہ موجود ہے، اگر عام راستے سے چلیں تو اس مسجد کی طرف نظر نہیں پڑتی، یعنی وہ ایسے اندر راستوں میں گھاٹی میں چھپی ہوئی مسجد ہے کہ وہاں اوپر سے دیکھا جائے تو لوگ نظر نہیں آتے۔ وہاں چھپ کر مسلمانوں نے یہ گفتگو کی اور مذاکرات ہوئے اور تبلیغ ہوئی اور دعوت ہوئی، اور پھر اسلام لائے اور بیعت کے الفاظ دہرائے گئے۔ دونوں بیعتوں کا معاملہ یہی ہے۔ دوسری بار جب بیعت ہوئی ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت موجود ہیں اس بیعت میں۔ وہ مسلمان، عام طور پہ یہ روایت میں آتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن حضور کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ بڑی غیر معمولی ہے، لیکن اس کا جو جواب دیا ہے انصار نے وہ اس سے زیادہ غیر معمولی ہے اور دلچسپ ہے۔ چند لمحوں پہلے تک وہ مسلمان نہیں ہیں لوگ، وہ آئے ہیں اور آپ کا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں، اور وابستہ ہوتے ہی چند لمحوں میں ان کی کیا کایا پلٹ ہوئی ہے یہ دیکھیے۔ حضرت عباس نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم اپنے قبیلے میں موجود ہیں، ہم اپنے بندے کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، یہ جو تم بیعت کر رہے ہو اور یہ جو تم ترتیب بنا رہے ہو کہ اب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینے آئیں گے، تو یہ پورے عرب سے مخالفت مول لینے کا معاملہ ہے۔ اتنی ہمت اور حوصلہ رکھتے ہو کہ ان کا مقابلہ کر سکو، اتنا حوصلہ رکھتے ہو کہ ان سب کے مقابل آ سکو تو پھر آنا، ورنہ دیکھ لو ابھی ہم سنبھال لیں گے۔ انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، تو انصار نے جواب کیا دیا ہے میں پھر عرض کروں کہ چند لمحوں پہلے تک تو وہ مسلمان نہیں ہوئے، ابھی مسلمان ہوئے ہیں، بہت وقت تو حضور کی صحبت میں ان کو گزارنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ اتنی چھوٹی سی مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کی برکت ملاحظہ کیجئے کہ انصار نے وہ بات سنی حضرت عباس کی، کہا اچھا ہم نے سن لیا جو تم نے کہا ہے، ہم نے سن لیا، سمجھ لیا، بس ٹھیک ہے، مطلب ہماری زبان میں کہیں گے کہ اچھا جاؤ تم اپنا کام کرو، ہمیں پتہ ہے۔ اس ٹون میں جواب دیا ہے، اور پھر انہوں نے حضور کو مخاطب کیا ہے، اب حضرت عباس کو نہیں مخاطب کیا، انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے جو چاہیں عہد لے لیں، جو چاہیں لے لیں،
ہم تیار ہیں، آپ بتائیں کیا کرنا ہے، آپ شرائط پیش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واعظ کیا ہے، تقریر، گفتگو کی، دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ کیا بات کی؟ اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، دین کی تبلیغ و اشاعت میں میری پوری مدد و معاونت کرو، اور میرے ساتھی جب میں آؤں گا، میرے ساتھی جب تمہارے شہر میں جائیں گے تو ہماری اسی طرح حفاظت کرو جس طرح اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کرتے ہو۔ ظاہر ہے یہ تو وہاں جا رہے ہیں، یہ تو بات کہنی ہے، اور خوشی، رنج، راحت، غربت، افلاس، ہر معاملے میں میری اطاعت کرو، اور جو میں کہوں سنو اور اس پر عمل کرو۔ یہ بات سن لی انہوں نے، کوئی انہوں نے بحث نہیں کی، کسی شرط میں کوئی تبدیلی کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن آگے کہا تو کیا کہا، اچھا یہ سب کر لیا ہم نے، پھر ظاہر ہے دنیا کا نظام تو اسی پہ چل رہا ہے، کچھ لو اور کچھ دو۔ بڑا ان کا منطقی انداز تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سب آپ کی باتیں مان لی، رنج میں، راحت میں، تکلیف میں، مشقت میں، پریشانی میں آپ کی ہم اپنے گھر سے زیادہ، عیال سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ حفاظت کریں، اپنے ساتھیوں کی حفاظت کریں گے، دعوت میں آپ کا ہاتھ بٹائیں گے، پھر ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جنت، آخرت کی وہ نعمتیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ جنت انعام ہے، انعام ملتے ہی رہتے ہیں، تو کیا خاص بات ہوئی؟ اچھا کام کرتا ہے تو انعام مل جاتا ہے۔ دنیا کے انعام میں اور جنت میں، یعنی اللہ کے انعام میں ایک بڑا فرق ہے۔ اللہ کا انعام ایک بار ملنے کے بعد واپس نہیں ہوتا، بس دے دیا تو دے دیا، حتمی ہے وہ ایسے کسی کو دیتا ہی نہیں ہے جس سے واپس لینے کی نوبت آئے۔ دنیا کا منصب آج ہے، کل نہیں ہے۔ دنیا میں سمجھدار لوگ کتنے ہی عہدے اس لیے حاصل نہیں کرتے کہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے حکومت جانے والی ہے، ابھی ہم نے عہدہ لے لیا تو 2 مہینے بعد نکو ہو جائیں گے، چھوڑو اگلی حکومت سے ڈیل کریں گے۔ یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، انعام مل گیا تو مل گیا، اور دوسری بات جب مل گیا تو وہ پھر اللہ کی رضا کے ساتھ ہے، یعنی انعام کا مطلب جنت کا مطلب اللہ کی رضا ہے۔ اسی لیے قیامت میں جو اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں اعلان کرے گا وہ یہ کہے گا میں تم سے راضی ہو گیا، اور بس، اور جب راضی ہو گیا تو اس کا مطلب ہے بس اب ناراضی کوئی صورت نہیں، کوئی تشویش تکلیف نہیں۔ تو یہ فرمایا ہے حضور نے، جنت ہمیشہ کے لیے، آخرت کی وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب ایک اور سخت سوال، بہت سخت سوال ہے۔ ابو الحیثم ابن تیہان نے عرض کیا کہ ہم میں اور یہود میں کچھ تعلقات ہیں۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں تو وہاں پہ کیفیت یہ تھی کہ وہاں 2 بڑی قوتیں تھیں، یا اوس و خزرج وغیرہ، اور اس کے ساتھ پھر بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ اوس و خزرج یہ انصار مدینہ کہلائے، یہ الگ تھے، یہ یہودی نہیں تھے، اور یہ جو تھے بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ یہودی تھے۔ یہودی اپنی تعلیمات کی روشنی میں اس بات سے واقف تھے کہ یہاں پہ ایک نبی مکرم مبعوث ہو کر آنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان پر یہ رعب جماتے تھے کہ وہ جب آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں تہس نہس کریں گے اور اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ ان کی کیفیت تھی۔ وہ یہودی تھے، ان کا اپنا مزاج تھا، ان کی یہ بات سن کر یہاں ایک ذہن سازی ہو گئی کہ کوئی آنے والا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو انہوں نے فوراً لپک کے وہ قبول کر لی، یعنی اس کے لیے ان کے ذہن میں پہلے سے بات جو ڈالی گئی وہ دشمن کی طرف سے آئی ہے، یہودیوں کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب کام لینا ہوتا ہے ہم مسلمانوں کی ضرورت نہیں، وہ یہودیوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا ہوگا، تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچانے کے لیے کوئی کام کریں گے۔ اللہ نے ان کو استعمال کر لیا۔ تو یہ جو اوس اور خزرج تھے، ان کے یہودیوں سے تعلقات تھے، کچھ معاہدے، خاموش معاہدے تھے، ڈیل تھی، اور ان کے ساتھ وہ منسلک تھے۔
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے معاہدے کے بعد، اس بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد انہوں نے یہ سوال بنیادی یہ کیا کہ اب ہم ان سے تو الگ ہو گئے، آپ سے ملنے کا مطلب ان سے لڑائی ہے، قریش سے ویسے ہی لڑائی ہے، قریش ویسے ہی نہیں ہمیں مانتے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ اگر آپ ابھی ساتھ جا رہے ہیں، کسی موقع پہ قریش پر غالب آ جاتے ہیں، مکہ آپ کے زیر نگین آ جاتا ہے، تو اب کیا ہمارا کیا ہوگا؟ تصور کیجئے کہ انہوں نے حضور سے اس وقت بھی کچھ نہیں مانگا سوائے آپ کے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ابو الہیثم بن تیہان نے کیا کہا کہ ہمارے اور آپ یہود کے کچھ تعلقات ہیں، آپ سے تعلق قائم ہونے کے بعد ان سے ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ کو کامیابی اور فتح ہمکنار کریں تو آپ ہمیں چھوڑ کر مکے چلے جائیں۔ کچھ نہیں مانگا، آپ سے آپ ہی کو مانگا ہے۔ انصار ایسے ہی انصار نہیں بنے، انصار کے لیے اتنے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بیان نہیں کیے، ان کی یہ محبت و وارفتگی تھی جس نے ان کو یہ مقام عطا کیا۔ اب آپ کا جواب سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ہرگز نہیں، میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے، جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری صلح ہے۔ یہ ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان کیا ہے۔ اس وقت ابھی کوئی اقتدار نہیں ہے، ابھی مدینے میں داخلے کی صورت نہیں ہے، ابھی کوئی مستقبل کی واضح تصویر سامنے نہیں ہے، آپ نے یہ اعلان کر دیا اور پھر نبھایا ہے۔ فتح مکہ کے بعد بھی آپ واپس آئے ہیں، حجۃ الوداع کے بعد بھی واپس آئے ہیں، اور آج بھی وہی موجود ہے۔ اس موقع پر آپ نے حضرت جبریل کے اشارے سے 12 نقیب اور سردار منتخب کیے ہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے مختلف قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس میں مجھے مت کہنا کہ فلاں کو کیوں بنایا اور فلاں کو کیوں نہیں بنایا، اس لیے کہ یہ میں نے نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے اشارہ کیا ہے، اور ان اشاروں کے نتیجے میں جب جس چیز کی طرف وہ اشارے کرتے چلے گئے میں اس کو نقیب بناتا چلا گیا۔ اس کے بعد ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا، جگہ متعین ہو چکی، یثرب طے ہو چکا ہے کہ اب یہاں جانا ہے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی ہے، اور آپ نے صحابہ کرام کو رخصت کرنا شروع کیا ہے، کہا ہے کہ اپنی اپنی جگہ لو، جو جا سکتا ہے وہ جائے، اور جیسے جا سکتا ہے خاموشی سے روانہ ہو جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے اولیات سیرت، سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد تھے، جن کی زوجہ ام سلمہ کو اس موقع پر جانے نہیں دیا گیا، قریش نے روک لیا، وہ بعد میں پہنچی ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے مصعب ابن عمیر تو پہلے جا ہی چکے ہیں، لیکن وہ تو اس سے پہلے گئے ہیں۔ ہجرت کا اذن اس کے بعد ہوا ہے، اور ابن ام مکتوم نے ہجرت کی ہے، پھر حضرت بلال، حضرت سعد، عمار ابن یاسر، حضرت عمر اور دیگر افراد نے ہجرت کی ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم یہ نابینا صحابی ہیں، ان کا ذکر آگے شاید موقع ملے نہ ملے، میں یہی عرض کر دوں، بڑے صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نابینا ہیں۔ ہمارے ہاں اسپیشل کا بڑا ذکر ہوتا ہے نا، خاص لوگ ہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی خاص نہیں ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 12-13 مرتبہ یا شاید اس سے زائد بار اپنی غیر موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا کو مدینہ طیبہ میں بعض اوقات اور بعض اوقات مسجد نبوی میں اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ ایک نابینا صحابی کو آج سے 1450 برس پہلے یہ اعزاز اور یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اور آپ نے جب مسجد بعض اوقات تو پورے مدینے میں اور بعض اوقات مدینے کا نگران کوئی اور ہے، مسجد نبوی کا امام آپ کو مقرر کیا ہے، مسجد نبوی کا امام ہے، ہمارے محلے کا امام نہیں ہے، کوئی بھی نماز پڑھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ کی غیر موجودگی میں۔ آپ نے ایک نابینا صحابی کو کتنا کانفیڈنس دیا ہوگا، کتنا اعتماد دیا ہوگا۔
معاشرے کے کسی بھی فرد کو اصل ہنر یہ ہے کہ اس کی صلاحیتوں کے مطابق استعمال کیا جائے، اس کو وہ ذمہ داری دی جائے وہ ادا کر سکے۔ اب بدر تو وہ نہیں جا سکتے، نابینا ہے، وہ کس کو مارے گا، کیا مارے گا، کیا تلوار چلائے گا، لیکن وہ ناکارہ نہیں ہے نابینا ہونے کے باوجود، وہ مسجد نبوی میں حضور کا نائب بن سکتا ہے، بنا دیا۔ تو اصل یہ بات نہیں ہے کہ کس شخص میں کیا کمزوری ہے اور یہ کیا خوبی ہے، اصل بات یہ ہے کہ جس کی جو صلاحیت ہے اس کو پرکھو اور اس کو وہاں استعمال کرو جہاں وہ استعمال ہو سکتا ہے، اس کو وہ کام دو وہ جو کر سکتا ہے۔ ہر آدمی بولنے والا نہیں ہے، ہر آدمی لکھنے والا نہیں ہے، ہر آدمی منتظم نہیں ہے اور ہر آدمی بیٹھ کے کام نہیں کر سکتا۔ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ دی جائے، جس کو معاشرے میں جو کام کرنا آتا ہے وہ کرنے دیا جائے، پورے معاشرے کو لوگ مل جائیں گے اور صلاحیت استعمال ہو جائیں گی۔ ہم تو پہلے سوچتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے یا ہمارے آگے نئی نسل نے کیا کرنا ہے، یہ تو ان کی صلاحیت دیکھ کے فیصلہ ہوگا، خواب دیکھ کے نہیں ہوگا کہ ہمارے خاندان میں اتنے ڈاکٹر ہیں تو ہمارے یہاں بھی یہ بھی ڈاکٹر ہونا چاہیے، یا اتنے انجینئر ہیں تو اب اس کو بھی انجینئر بننا چاہیے، یہ ساری زندگی ہم نے کپڑا بیچا ہے تو اس کو بھی کپڑا ہی بیچنا ہے۔ نہیں، جس کی جو صلاحیت ہے اس کو وہ صلاحیت جانچی جائے اور اس صلاحیت کو استعمال کیا جائے، یہ معاشرے کے لیے مفید ہوگا۔ بہت سو نے ہجرت کی ہے لیکن عمر نے بھی ہجرت کی ہے، عمر فاروق نے بھی ہجرت کی ہے لیکن اپنی شان سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سب نے چھپ کر ہجرت کی ہے، خاموشی سے کی ہے سوائے عمر کے۔ انہوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو تلوار لٹکائی، کمان کاندھے پہ ڈالی، تیر ہاتھ میں لیا، نیزہ کمر سے باندھا، بیت اللہ کی طرف چلے۔ قریش کے سردار کعبے کے گرد جمع تھے، بیت اللہ کا آپ نے طواف کیا، 7 چکر کاٹے، مقام ابراہیم پر آئے، 2 رکعت ادا کیں، پھر قریش مکہ کے مشرکین مکہ کے مختلف حلقے، ان کے بیت اللہ کے چاروں طرف ٹکڑیوں میں بیٹھتے تھے، چھوٹے چھوٹے حلقے ہر قبیلے کے بنے ہوئے ہوتے تھے، ایک ایک حلقے میں گئے اور کہا تمہارے چہرے بگڑ جائیں، اللہ تمہاری ناک خاک آلود کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑے، اپنی اولاد کو یتیم کرائے، اپنی بیوی کو بیوہ بنائے، وہ اس وادی سے باہر نکل کے مجھ سے مقابلہ کرے۔ کسی کو ہمت نہیں ہوئی، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی مسلمان جو غریب تھے، کمزور تھے، ضعیف تھے اور مشرکین کے خوف سے مکے سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے، ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، ان کو ہمت ہو گئی، وہ آپ کے ساتھ چلے گئے۔ بہادری کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، بہادری اپنی شان جتانے کے لیے نہیں ہوتی۔ حضرت عمر کی اس بہادری سے اللہ تعالیٰ نے یہ خیر پیدا فرمایا کہ ان کمزوروں کی ہمت افزائی ہو گئی اور وہ ہجرت کرنے پہ کامیاب ہو گئے۔ ایک طرف عمر فاروق کی ہجرت ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے، جس پہ آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں۔ آپ نے چھپ کے کی ہے، عمر نے کھل کے کی ہے، تو عمر کا درجہ حضور سے بڑھ گیا۔ عمر حضور سے زیادہ جری ہیں، بہادر ہیں، شجاع ہیں؟ نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے مرکز قائم کر رہے ہیں جو آپ کی ذات سے وابستہ ہے۔ آپ وہاں جائیں گے تو لوگ جڑیں گے، اکٹھے ہوں گے، آپ وہاں جائیں گے تو یہ منزل طے ہوگی، یہ مرحلہ عبور ہوگا۔ اس کے برعکس حضرت عمر ہوں یا دوسرے صحابہ ہوں، ان کی جلالت شان اپنی، لیکن ان کو وہ مرکزیت حضور کے ہوتے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتی، تو ان کو ان کی جرأت کے ساتھ یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ کمزور صحابہ کو لے کر نکلیں اس بہانے سے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ایک محاذ سنبھالا کہ خاموشی سے نکل کر قریش کو ڈاش دے کر مدینہ پہنچ کر مرکز قائم کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو خاموشی کے ساتھ وہاں پہنچنے کی ایک منزل مل جائے، ایک روشنی میسر آ جائے، انہیں اندازہ ہو جائے کہ اب یہ راستہ کھل گیا، اب یہاں پہنچنا ہے۔ تو بعد میں ظاہر ہے کہ بہت لوگ آئیں اور بعد میں بھی آتے رہے۔ آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کے بعد بھی لوگ آئیں، صلح حدیبیہ تو ظاہر ہے کہ کئی برس بعد ہوئی ہے، اس کے بعد بھی مکے سے لوگ مسلمان ہوتے رہے اور مدینے پہنچتے رہے، تو یہ سلسلہ تو جاری رہا ہے، فتح مکہ تک جاری رہا ہے۔ جب تک فتح مکہ نہیں تھی، لا ہجرت بعد الفتح کا اعلان ہوا ہے، اب فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، مکے سے مدینے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا ہجرت بعد الفتح یعنی فتح مکہ ہو چکا، اب کسی کو مکے میں رہتے ہوئے ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اس سے پہلے حکم یہ تھا کہ چونکہ یہ دارالکفر ہے، یہاں پہ ہم اسلامی تعلیمات پر مکمل طور پر آزادی کے ساتھ عمل پیرا نہیں ہو سکتے، اس لیے اب حکم یہ ہے کہ وہاں
مدینہ طیبہ کی ریاست میں منتقل ہو جاؤ، یہ حکم اس موقع پہ ختم ہو گیا۔ بہرکیف حضرت عمر نے ہجرت کی اور اس کے بعد حضرت ابوبکر کو انتظار شروع ہوا ہے۔ انہوں نے ایک دو بار ذکر کیا کہ مجھے اجازت دے دیں میں بھی ہجرت کر لوں۔ حضور نے فرمایا کہ شاید موقع مل سکے، ہو سکتا ہے ہم اکٹھے ہو جائیں۔ یہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اللہ نے پوری کر دی۔ اور پھر مشرکین میں ایک تشویش پیدا ہو گئی کہ اب یہ معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اپنے آپ کو بچانا، اب کیا کیا جائے؟ مسلمان تو مدینے میں پہنچ رہے ہیں، اب ہم ان کو کیسے راستہ روکیں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ بہرحال ان کی مجلس ندوہ جہاں پہ وہ مشاورت ہوتی تھی وہاں پہ بہت سی مشاورت ہوئی، اور ابلیس بھی وہاں پہ شکل بدل کے شریک ہوا، اور مشاورت میں بہرحال یہ طے ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک نمائندہ منتخب کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج رات صبح اٹھنے کے وقت صبح کے وقت ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اور ہر قبیلے سے ایک بندہ منتخب کرنے کا مفہوم یہ جری، مضبوط، طاقتور، تاکہ کسی ایک قبیلے پر آپ کے قتل کی ذمہ داری نہ آئے، ورنہ ایک شخص پہ یا ایک قبیلے پہ آئے گی تو ان کا قبیلہ بھی موجود ہے، لڑائی شروع ہو جائے گی اور پھر ہم مشکل میں آ سکتے ہیں۔ لیکن تمام قبائل سے ایک قبیلے، یعنی 12 قبیلے ہیں تو 11 قبیلوں سے ایک قبیلہ تو نہیں لڑ سکتا۔ بالآخر طے ہوگا کہ اچھا خون بہا دے دو تو ہم 100 اونٹ دینا یا 200 اونٹ یا 500 اونٹ دینا کیا مشکل ہے، چندہ کریں گے دے دیں گے، یہ ان کی پلاننگ تھی۔ لیکن بات وہی ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ اپنے مکر میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اپنی تدبیر میں لگا ہوا ہے اور اللہ کی تدبیر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے آپ کو مطلع کر دیا، اور آپ دن کے ہی وقت میں اپنے گھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے ہیں، دن کے وقت میں۔ عام طور پر سیرت میں گفتگو کرتے ہوئے واحدین، کتابوں میں تو یہی بات لکھی ہے، لیکن غیر محتاط کتابوں میں دوسری بات بھی ہے، لیکن عام طور پر واحدین بیان کرتے ہیں وہ رات میں آپ اپنے یہاں سوئے ہیں اور صبح آپ نے ہمارا میتا اذ رمیت پڑھا ہے اور آپ نکل گئے ہیں۔ یہ قرآن کے حکم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم کے منافی ہے۔ آپ کو جو حکم ملا ہے اس ندوہ کی محفل کے بعد وہ ہے کہ آپ یہ رات آج اپنے بستر پر نہیں گزاریں گے، تو رات اپنے گھر میں گزاری ہی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے دوپہر میں، اب کپڑا اپنے چہرے پہ ڈالا ہوا ہے، ایسے وقت میں اپنے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا جس وقت آپ تشریف نہیں لاتے تھے۔ ظاہر ہے ابو بکر سے دوستی ہے، یارانہ ہے، تو گھر میں آتے جاتے رہے، ملنا ملانا، دوستی، تعلق، رشتہ ہوتا ہے، لیکن اس کا وقت ہوگا نا۔ شدید گرمی کے موسم میں دوپہر میں کون نکلتا ہے گھر سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں نکلے۔ لیکن اس روز آپ آئے، اس کی بہت سی وجوہات تھیں، ایک تو اللہ کا حکم آ گیا، دوسری بات بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جب چونکہ دوپہر ہے اور انہوں نے مشورہ رات کا کیا ہے تو وہ ریلیکس ہیں، انہوں نے ابھی کوئی محاصرہ نہیں کیا، پہرے داری نہیں کی، تو دوپہر کے وقت میں بڑا آسان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں چلے جائیں اور لوگوں کی نظر سے اوجھل ہوں۔ دوپہر میں گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ باہر نہیں ہوں گے۔ بہرکیف حضرت عائشہ نے اس وقت دیکھا حضور اکرم کو آتے ہوئے، ابو بکر صدیق کو اطلاع ہوئی، ابو بکر صدیق کے پاس آپ پہنچے اور کہا کہ سب کو ہٹا دو، مشورہ کرنا ہے، کوئی اہم بات ہے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کے گھر کے ہی فرد ہیں، کوئی باہر کا فرد نہیں ہے۔ حضرت عائشہ سے نکاح بھی ہو چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کی تو آپ نے کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ خوشی سے بھی کسی کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ تو آنسو تو تکلیف کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا، انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہے اور ہمیں ابھی نکلنا ہے، تو انہوں نے پہلے پوچھا کہ اچھا اجازت ہو گئی اور میرا حکم کہ ہاں تم ساتھ ہو، تو اس وقت وہ رو پڑے اور اس کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کی تیاری شروع ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس سواریاں ہیں آپ لے لیں، انہوں نے کہا ہاں لوں گا لیکن قیمت دے کر۔ حضور نے قیمت دی ہے اور پھر جانور لیا ہے ساتھ، اور پھر ان کا زیادہ راہ تیار ہوا ہے، ایک تھیلی میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بند کی ہیں، ان کو باندھنے کی کوئی چیز میسر نہیں تھی، تو نطاقہ
کوئی کمر میں کپڑا باندھتے تھے. حضرت اسما حضرت عائشہ کی بہن، انہوں نے اس کو پھاڑ کر اس سے اس تھیلی کا منہ بند کیا ہے، اسی لیے ان کو ذات النطاقین بھی کہا جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات تک وہیں پر قیام کیا ہے، اور رات میں خاموشی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے پشت میں موجود کھڑکی سے روانہ ہوئے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا، فرنٹ پہ ایک دروازہ ہوتا ہے، پیچھے ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے جس کی 2 گلیاں ملتی ہیں مکان کو. تو پیچھے کی گلی سے جو غیر استعمال ہوتی ہے، عام طور پہ استعمال نہیں ہوتی، نظر میں نہیں آتی، وہاں سے آپ نکلے ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف جانے کے بجائے بالکل اپوزٹ سمت میں چلتے ہوئے آپ ظاہر کے غار اس کی طرف سور کی طرف آئے ہیں. تو وہ اس طرف ہے، جدے کی طرف رخ بنتا ہے اس کا، اور وہاں گئے اور وہاں آپ تھوڑی دیر رکے ہیں. جب آپ نکلے ہیں، راستے میں بیت اللہ کے پہ نظر پڑی ہے. ظاہر ہے کہ اونچا نیچا راستہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تو کسی جگہ آپ کو بیت اللہ نظر آیا ہے. تو آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کر، مکے کو دیکھ کر آپ نے خطاب کیا ہے. مکے میں تو کھڑے ہیں. خدائی قسم تو اللہ کی سب سے بہترین سرزمین ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. اگر مجھے نکالا نہ جاتا تو میں یہاں سے نہ نکلتا. اور اسی طرح ایک روایت میں فرمایا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ تو پاکیزہ شہر ہے. کیا ہی پاکیزہ شہر ہے، اللہ کے ہاں سب شہروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن اگر تیرے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں نہ نکلتا. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس وقت پیدا کیا جب کچھ نہیں تھا. اے اللہ، میری دنیا کی ہولناکیوں، زمانے کے حوادث، دن رات کے مصائب میں میری حفاظت فرما، مدد فرما. اے اللہ، تو میرے سفر میں میرا صاحب بن جا، میرے گھر میں میرا قائم مقام بن جا، اور جو کچھ تو نے مجھے رزق عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما. مجھے اپنا ہی فرما بردار اور اچھی عادت پر قائم رکھ. مجھے اپنی محبت عطا فرما، میرا معاملہ لوگوں کے سپرد نہ فرما. اے کمزوروں کے رب، تو میرا بھی رب ہے. میں تیرے ذات کریم کی پناہ، اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے تیرا غضب حلال ہو جائے یا تیرا غصہ نازل ہو. میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمتوں کے زائل ہونے سے، تیرے عذاب کے اچانک نازل ہونے سے، تیری عافیت کے پھر جانے سے، اور تیری ہر طرح کی ناراضی سے. انجام صرف تیرے قبضے میں ہے. میں اپنی استطاعت کے مطابق خیر رکھتا ہوں، تیرے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن مضطرب ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں. حضور نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں مجھے بس خوف ہے، کبھی محسوس ہوتا ہے سامنے سے دشمن آ جائے گا تو آپ کو بچانے کے لیے سامنے ہو جاتا ہوں، کبھی محسوس ہوتا ہے پیچھے سے دشمن حملہ نہ کر دے، میں پیچھے ہو جاتا ہوں، کبھی دائیں اور بائیں ہو جاتا ہوں. پھر بالآخر غار میں پہنچ گئے. حضرت ابو بکر نے حضور کو روکا اور کہا میں پہلے اندر صفائی کر دوں. آپ نے صفائی کی اور صفائی کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ آپ آ جائیے، اور اس دوران آپ حضور اندر آ گئے. تھکاوٹ تھی، دائرے کے پریشانی والی کیفیت تھی. اس کیفیت میں حضرت ابو بکر صدیق پہ ٹیک لگا کے آپ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے. وہاں پہ کوئی غار میں کوئی چھوٹا سا سوراخ تھا. حضرت ابو بکر صدیق کو خیال ہوا قدرتی طور پہ یہاں سے کوئی چیز نہ آ جائے. باقی جو غار تھے وہ انہوں نے کپڑا وپڑا چیزیں لگا کے بند کر دیے، رہ گیا تھا تو اپنی آپ نے ایڑی لگا دی تھی، پیر لگا دیا تھا کہ یہاں سے اگر آئے تو کوئی حضور پر حملہ آور نہ ہو سکے. وہاں وہ سانپ کا بل تھا. اس نے جب نکلنے کی کوشش کی نہیں نکل سکا، اس نے پیر ڈس لیا حضرت ابو بکر صدیق کا. وہ تکلیف، اس شدت میں آپ نے کوئی آواز نہیں نکالی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ ٹیک لگائے سو رہے تھے، لیکن تکلیف کی شدت سے آپ کے آنسو نکل آئے. اور وہ آنسو اتنے نکلے کہ وہ چہرہ انور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹپکے. اس سے آپ کی آنکھ کھل گیا. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے کہ شاید کوئی چیز کاٹ گئی ہے. آپ نے کہا پیر آگے لاؤ. آپ نے لعاب دہن لگایا، لمحوں میں وہ زہر ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مقیم رہے اور تھوڑی دیر بعد غار کے کنارے پہ کچھ لوگ پہنچ گئے، اور اس حد تک پہنچے ہیں کہ محسوس ہونے لگا کہ وہ آپ کو دیکھ لیں گے، لیکن وہ آپ تک نہیں پہنچ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا، جب حضرت ابو بکر صدیق اپنی تشویش کا اظہار کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ تمہارا ان 2 افراد کے بارے میں کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ ہے؟
قرآن حکیم نے بھی کہا ہے کہ حضور سے کہلوایا ہے، آپ کے الفاظ نقل کی، لا تحزن، غم نہیں کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انسان اچھا تکلیف تو کم نہیں ہوئی، کیا اس سے تکلیف ختم ہو گئی؟ سراقہ آئے اس کے بعد پورا راستہ کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، بہت مدت کے بعد، یعنی 7-8 دن کے سفر کے بعد، 3 دن تو یہاں غار میں مقیم رہے ہیں، 8 دن تقریباً آپ کا سفر رہا ہے، جب جا کے آپ کہیں مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، بلکہ قبا پہنچے ہیں، پھر 4 دن کے بعد مدینہ پہنچے ہیں۔ اس وقت کے مدینہ میں، یثرب میں تکلیف ختم ہو گئی؟ نہیں، اصل چیز تھی ان اللہ معنا، تکلیف ہوگی، مشکل بھی ہوگی، مشقت بھی ہوگی، لیکن یہ احساس بھی ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ کے ساتھ ہونے کا یہ احساس اس تکلیف کو جھیلنے کی قوت پیدا کر دے گا ہمارے اندر۔ انسان تکلیف میں اس وقت زیادہ مبتلا ہوتا ہے جب تکلیف میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ تکلیف انسان کو اتنا نہیں مارتی جتنا تنہائی مارتی ہے۔ مشکل مرحلہ تکلیف سے زیادہ تنہائی کا ہوتا ہے۔ انسان چھوڑ گئے، مجھے کوئی نہیں ہے، نہ رشتہ دار، نہ دوست، نہ احباب، نہیں، وہ ذات موجود ہے جو ایک بار ہاتھ تھام لے تو پھر کبھی ہاتھ چھوڑتی نہیں ہے، اللہ کی ذات۔ تو ان اللہ معنا کی کیفیت بنیادی طور پہ یہ تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پیش کی۔ ابو بکر صدیق کو کہا کہ کیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، ان دو کے بارے میں؟ دو کون ہیں؟ ابو بکر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں تیسرا اللہ ہے۔ تو ایک تو وہ ان دونوں کی شان دیکھیے، اور پھر ان کے ساتھ اللہ ہو، ان کا کون کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ بہرکیف 3 دن کے بعد آپ وہاں سے نکلے ہیں۔ اس دوران کیا ہوا ہے، انہوں نے محاصرہ کر لیا رات میں، صبح میں جب جھانک کے دیکھا تو وہاں تھے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران حضرت علی کو اپنے گھر پہ اپنے بستر پہ سونے کی تلقین کی ہے۔ حضرت علی کو بستر پہ کیوں سلا رہے ہیں؟ حضرت علی ہیں، آپ کے چچیرے بھائی ہیں، صرف اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صادق اور امین ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کفار نے جو تلواریں کھینچ کے آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، اپنی امانتیں آپ ہی کے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ اس کیفیت میں بھی انہیں اپنے درمیان، اپنی صفوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کے پاس وہ امانتیں رکھ سکیں۔ ایک بات، دوسرا، آپ وہاں سے ان کی تلواروں سے بچ کر باہر جا رہے ہیں نا، مدینہ منورہ آ رہے ہیں، آپ وہ امانتیں لے آتے؟ دشمن کا مال ہے، مال غنیمت ہے۔ یہ تو یہاں تو بھائی بھائی کا مال نہیں چھوڑتا بہانے سے۔ دشمن کا مال چھوڑنے کے لیے، دشمن کے لوگوں کو لوٹانے کے لیے اپنے بھائی کو، حضرت علی کو خطرے میں ڈالا ہے۔ مطلب جب بفرا ہوا دشمن ہے، اس کو آپ نہیں ہاتھ آئے، وہ آپ کو بھی تو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب وہ لوٹ کے حضرت ابو بکر کی تلاش میں گئے، حضرت اسما کے ساتھ بھی تو بدتمیزی کی ہے، حضرت علی کو بھی تو انہوں نے برا بھلا کہا ہے، تو نقصان بھی تو پہنچا سکتے تھے۔ آپ نے وہ نقصان گوارا کیا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ اس مشکل ترین وقت میں بھی دشمن کی امانتیں آپ کے پاس رہ جائیں، بلکہ وہ امانتیں لوٹانے کے لیے حضرت علی کو ذمہ داری سونپی ہے، اور یہی ہوا ہے کہ انہوں نے وہ ذمہ داری ادا کی اور فوراً وہ واپس لوٹ آئے ہیں۔ قبا میں آپ جب مقیم تھے، اسی دوران حضرت علی بھی وہاں پہنچ گئے ہیں۔ بہرکیف راستے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک جگہ چٹان کے نیچے آرام کیا ہے، اور اس کے کچھ مدت کے بعد سراقہ آپ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ سراقہ بن مالک عرب کا ایک نوجوان ہے، بہادر ہے، جیدار ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے نکل آئے ہیں تو قریش نے، مشرکین مکہ نے آپ کے لیے، آپ کے جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں سر کی قیمت لگا دی ہے۔ اعلان کیا ہے کہ آپ کو کوئی زندہ مردہ پکڑ کے لے آئے گا تو اس کو ہم 100 اونٹ دیں گے۔ اس کی تیاری ہو گئی، اور اس کے لیے راستہ اختیار کیا گیا کہ لوگوں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ان میں ایک سراقہ بھی ہیں۔ سراقہ زیادہ سمجھدار تھے، جیدار تھے، انہوں نے یہ کیا کہ اوروں کو کسی کو آگے نہیں آنے دیا، اور ان کا خیال تھا کہ میں لے لوں گا یہ انعام۔ انہوں نے وہ انعام لینے کے لیے راستہ سفر اختیار کر لیا۔
قریب پہنچ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہٹ سن لی، دیکھ بھی لیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو دشمن کو قریب آ گیا. حضور نے دعا کی ہے اور وہ اپنے گھوڑے سمیت زمین میں دھس گئے. انہیں اندازہ ہو، کوشش کی، نہیں نکلے. وہی میں نے سمجھا کہ بھئی ریت ہے، جانور دھس جاتا، نہیں نکلے. انہوں نے اندازہ ہو گیا، انہوں نے آپ کی سے معافی مانگی، آپ نے معاف کر دیا، باہر آ گئے. پھر نیت بدل گئی، پھر حملہ کی، پھر دھس گئے، پھر نکلے. 2-3 بار ایسا ہوا اور بالآخر آپ کے پاس آ گئے اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں. نہ صرف یہ کہ معافی مانگی بلکہ یہ کہا کہ مجھے تحریری امان نامہ لکھ کے دیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے چلتے ہوئے ایک اپنا غلام ساتھ لیا تھا اور ایک رہبر ساتھ لیا تھا، کیونکہ آپ اس راستے سے سفر نہیں کرنا چاہتے تھے جو عام راہ گزر تھی، بلکہ ایسا راستہ آپ نے اختیار کیا جس پہ دشمن کی موجودگی کے امکانات کم سے کم ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس راستے سے آ رہے تھے، تو اس میں یہ آپ کو ایک گائیڈ بھی ضرورت تھی. تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی ان کو ایک امان لکھ دو. وہ لکھ دی گئی، ان کو دے دی گئی. جب وہ امان دی جا رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے، کہا کہ سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. اس وقت 2 بڑی قوتیں تھیں. ایک روم کی قوت تھی، روم ہرقل بادشاہ کہلاتا تھا، لقب تھا بادشاہ کا. اور ایک قوت اس وقت تھی ایران کی، کسریٰ اس کے بادشاہ کا لقب تھا. تو وہ کوئی بادشاہوں کے جیسے تاج ہوتے ہیں، تخت ہوتے ہیں، لباس ہوتے ہیں، مختلف نوعیتوں کی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں کوئی کنگن ہوں گے ان کے بڑے غیر معمولی قسم کے سونے کے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو، جو آپ کو مارنے کے لیے آیا تھا، یہ اعزاز دیا ہے. جو چند لمحے پہلے دشمن تھا، کہ اس کو کہا وہ کیا وقت ہوگا جو تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کسریٰ وہی ایران والا؟ کہا ہاں. اب دیکھیے حالات کیا ہیں. دوسرے لمحے کا اندازہ نہیں ہے کہ مدینے پہنچ سکیں گے. نہیں کو ظاہر ہے کہ دشمن اب ایک آیا، پتہ نہیں اور کتنے پیچھے آئیں گے، آگے کیا مشکلات ہوں گی. سفر ہے، پیدل کا، گھوڑے کا سواری کا سفر ہے، رستہ ہے، خوراک ہے، پانی ہے، بھوک ہے، دشمن ہے. لیکن آپ امید کتنی بڑی دلا رہے ہیں. کسریٰ کے کنگن کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسریٰ پہ فتح ہوگی، وہ مفتوح ہوگا، مغلوب ہوگا، مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا اقتدار، مسلمانوں کو اس کا یہ کنگن ملے گا اور پھر وہ آپ کو ہدیہ کریں گے. یہی مفہوم ہوا نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا، اور یہ بات پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں پیش آئی. وہ ایران پہ فتح ہوئی، وہ کنگن ملا، اور پھر وہ کنگن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی وجہ سے حضرت عمر نے بلا کے اس سراقہ حیات تھے ان کے ہاتھوں میں دیا. اتنی مدت کے بعد وہ بات پوری ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس سے آگے نکلے ہیں تو ایک واقعہ اور ہے جو ذکر ہوتا ہے سیرت میں عام طور پہ سفر ہجرت میں، اور بڑی تفصیل سے بیان ہوتا ہے، لیکن اس حوالے سے 1-2 باتیں بس عرض کر کے آج کی نشست ہم ختم کرتے ہیں. وہ ہے ام معبد کا واقعہ. ام معبد ایک خاتون ہے، وہاں ان کا ایک خیمہ ہے. روایت میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق وہاں گئے، ان کے پاس کوئی دودھ کے لیے انہوں نے کہا بھئی یہاں تو کوئی جانور نہیں ہے، ایک بکری ہے مریل سی. حضور کی نظر پڑ گئی، انہوں نے کہا کہ اچھا اگر اس کو دے دو، یہ میں دیکھ لوں. کہا دیکھ لو، اس میں کہاں دودھ نظر ہی نہیں آ رہا، ہے ہی نہیں، اس قابل ہی نہیں ہے. آپ نے اس کو ہاتھ لگایا، اس میں سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا. وہ دودھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیا ہے، سب کو پلایا ہے، ان کے گھر میں بھی برتن بھر کے رکھ دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے رخصت ہونے کے بعد ام معبد کے شوہر آئے ہیں. انہوں نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے وہ علامتیں بتائی ہیں اور آپ کا حلیہ بیان کیا ہے. وہ غیر معمولی طور پہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن محتاط سیرت نگاروں کا، یہ جدید العہد محققین کا خیال یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. اس کی وجہ بہت ساری ہیں، لیکن 1-2 باتیں بہت سادہ سی ہیں، سمجھ میں آنے والی ہیں.
وہ یہ ہے کہ اس سے چند لمحے پہلے، تھوڑا سا پہلے سفر میں، آدھا ایک گھنٹہ ہوگا، چند گھنٹے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق دودھ کا انتظام کر چکے ہیں اور آپ کو پلا چکے ہیں. تو وہ کوئی پکنک کا موقع تو نہیں ہے کہ ایک دفعہ پیا اور بار بار پی لیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مزاج ہی، آپ کی تو عملی زندگی آخری وقت تک بھی بہت سادگی سے اور اہتمام سے گزری ہے. تو اس وقت دودھ کی ایسے اہتمام کی کیا ضرورت تھی جبکہ دودھ موجود نہیں ہے اور آپ بکری کے تھن کو ہاتھ لگا کے دودھ کا معاہدہ پیدا فرما رہے ہیں. دوسری بات، جو ام معبد نے اس وقت آپ کا حلیہ بیان کیا ہے، وہ حلیہ کوئی ایک نظر میں دیکھنے والا شخص بیان نہیں کر سکتا. ان کو بہت تفصیل سے بیان کیا جائے، دیکھنے والا بیان کر سکتا ہے جس کو بہت عرصے آپ سے ممارست رہی ہو، آپ سے صحبت رہی ہو. مثال کے طور پہ جب ان کے شوہر نے کہا کہ حلیہ بیان کرو تو انہوں نے کہا کہ وہ خوبصورت روشن چہرے، متناسب ساخت والے، نہ پیٹ نکلا ہوا نہ سر چھوٹا، خوبصورت اور حسین آنکھیں، کشادہ اور سیاہ لمبے ابرو، آواز میں لطافت، گردن لمبی، آنکھ کی پتلیاں بالکل کالی اور ڈھیلے نہایت سفید تھے، آنکھیں سرمگی تھیں، بھویں لمبی اور باریک مگر ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں، بال بالکل سیاہ، خاموش رہیں تو پروقار نظر آئیں، گفتگو کریں تو دل موہ لیں، دور سے دیکھنے والے پر لوگوں میں سب سے زیادہ حسین اور خوشنما دکھائی دیں، قریب سے ملاقات ہو تو سب سے زیادہ دل نشی محسوس ہوں، گفتگو شیریں اور واضح، نہ کم سخن نہ بسیار گو، ان کی گفتگو پروئے ہوئے موتیوں کے مانند، میانہ قد، جو آنکھوں کو نہ تو چھوٹے پن کی وجہ سے برا معلوم ہو نہ لمبے پن کی وجہ سے بدنما، ایسا لگتا ہے دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ ہے جو خوشکن منظر پیش کرتی ہے، مرتبے کے لحاظ سے ان میں سب سے اعلیٰ ہیں، ان کے ساتھ ہی ان کے گرد دائرہ باندھے ہوئے جب وہ کچھ کہیں تو سراپا گوش بن جائیں اور اگر حکم دے تو تعمیل میں ایک دوسرے پر سبقت لانے کی کوشش کریں، سب کے مخدوم، سب کا مرجع، نہ ترش رو نہ تند خو. چند لمحوں کی نشست ہے، اس میں اتنا تفصیلی تعارف کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس میں وہ بات کہ حلقہ باندھ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ ہیں کہاں اس وقت جو حلقہ باندھ کے بیٹھے ہوں گے؟ تو ابوبکر ہیں، ان کے غلام ہیں بس. اور اتنی طویل گفتگو کی نوبت کہاں سے آئی کہ وہ اس قسم تفصیل سے بیان کریں؟ تو عام طور پہ اس میں کچھ واقعے میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے، کوئی ایسی تبدیلی ہو یا یہ کسی اور موقع پہ انہوں نے کہا ہو، بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی اور یہ بعد میں آپ نے یہ خیالات کا ظاہر کیا ہو زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزار کے. واللہ عالم، جس کیفیت کے ساتھ سیرت میں یہ واقعہ اس موقع پہ بیان ہوتا ہے اس میں درایتاً سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے بعد قبا پہنچتے ہیں. قبا پہنچ کر آپ نے بہت سے کام کیے ہیں، ان کی تفصیلات سے انشاءاللہ کل کی نشست کا ہم آغاز کریں گے. کل انشاءاللہ مغرب کی نماز جیسا کہ ہمارا معمول ہے یہی ہم ادا کریں گے اور کوشش کریں گے آج کی طرح کے نماز کے متصل بعد جلد شروع کر سکیں تاکہ باقی تفصیلی واقعات، مدنی عہد کے جو بہت سے واقعات ہیں جو ہم پوری کوشش کے باوجود بھی آج بمشکل آج تک ہم مکی عہد پورا کر سکے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. اس لیے وقت کے اہتمام کے ساتھ اگر ہم کل نشست شروع کر سکے انشاءاللہ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کا بڑا حصہ دہرا سکے اور سیرت کے بہت سے واقعات کا احاطہ کر سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.